अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक वो मौजू है कि इस्लाम में घंटी रखने से, घुंघरू रखने से, किसी जानदार की फोटो रखने से और कुत्ता रखने से क्यों मना किया है। अगर इन तमाम चीजों को रखते हैं तो इसके नुकसानात क्या हैं। मैं इस बारे में सबसे पहले एक हदीस की सनद की जांच पड़ताल उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल और जरह तादील के मीज़ान पर रखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं इस बारे में तमाम सही हदीस सही सनद के साथ पूरे हवाले के साथ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक हदीस है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक आजाद करदा गुलाम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सवारी को आगे से हाँकता था। कहता है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कान में किसी घंटी की आवाज पड़ जाती है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गुलाम कहता है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कान में किसी घंटी की आवाज पड़ जाती जो आगे से आ रही होती तो वह उससे फरमाती, उससे कहती कि रुको, और इतनी देर तक इंतजार करती रहती जब तक कि वह आवाज आना बंद न हो जाती, और अगर वह उसे देख लेती तो फरमाती कि मुझे जल्दी से ले चलो ताकि मैं उसकी आवाज न सुन सकूं, और फरमाती कहती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्नात इसके ताबे होते हैं। यह हदीस मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 25,188 है शोएब अर्नाउत की तहकीक के मुताबिक। इसकी सनद मेरी तहकीक के मुताबिक ज़ईफ है, वीक है, कमजोर है, गैर साबित है। इसके अंदर खामी क्या है वह हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसकी सनद के अंदर जो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गुलाम है, यह गुलाम के बारे में कुछ पता नहीं कि इसकी हालात जिंदगी के बारे में कि यह कौन था, कैसा था, बल्कि यह गुलाम मजहूलुल हाल है। इस इल्लत की बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है, कमजोर है, वीक है। हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 662 दूसरी हदीस है, उसकी सनद के अंदर यही आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गुलाम है। कहते हैं हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह कि इसकी सनद ज़ईफ है क्योंकि यह गुलाम जो है यह मजहूलुल हाल है। आप देख सकते हैं अनवार सहीफा सफ़ा नंबर 402 और सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 662 की तहकीक में। आइए हम अब इसकी मुनासबत से वो सही हदीसें रखते हैं कि इस्लाम के अंदर क्यों घंटी रखने से मना किया गया है, घंटी की आवाज इस्तेमाल करने से मना किया गया है, घुंघरू की आवाज इस्तेमाल करने से मना किया गया है, घुंघरू रखने से मना किया गया है, इसी तरह से किसी जानदार की फोटो रखने से मना किया गया है, और घर में कुत्ता रखने से मना किया गया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس قافلے میں گھنٹی ہو, یعنی گھنٹی کی آواز ہو یا گھنٹی ہو, وہ قافلہ رحمت کے فرشتوں سے محروم ہوتا ہے. یعنی اللہ کے رحمت کے فرشتے اس قافلے میں نہیں جاتے ہیں. یہ حدیث مسند اسحاق بن راہو حدیث نمبر 702, صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2113, 5546, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2555, سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1703, مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 26770, جامع المساند والسنن حدیث نمبر 2699, سنن نسائی حدیث نمبر 5224, 3550 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. سنن نسائی وغیرہ میں یہ حدیث ہے, اس طرح سے ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگرو یا گھنٹی ہو, یعنی یہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. یہ چیزیں جس جگہ ہوں گی وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2114 ہے, 5548 ہے, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2556 ہے, مستدرک الحاکم کے اندر حدیث نمبر 1649 وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گھنٹی شیطان کی آواز ہے. معلوم ہوا کہ گھنٹی رکھنے سے اس لیے اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے کہ گھنٹی شیطان کی آواز ہے, اس لیے منع کیا گیا ہے. اور جہاں پر گھنٹی ہوگی, گھنٹی کی آواز ہوگی, وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے ہیں. یعنی ان قافلوں, ان جماعتوں کے ساتھ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں چلتے جس میں گھنٹی یا گھنگرو یا اس کی آواز یا کتا یا کسی جاندار کی فوٹو ہو. اسی طرح سے آج کے دور میں گھروں میں ڈور بیل, گھنٹی لگائی جاتی ہے, اور موبائلوں میں, گاڑیوں میں, مدرسوں میں, اسکولوں میں, الغرض اکثر و بیشتر جگہوں میں گھنٹی کی آواز استعمال کی جاتی ہے. اگر ان جگہوں پر نہ استعمال کیا جائے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ جان لیجئے کہ گھنٹی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ گھنٹی جو پہلے کے دور میں راجا مہاراجا کے قلعوں میں, اسی طرح سے گرجا گھروں میں, چرچوں میں لگی ہوتی تھی. اسی طرح سے جانوروں کے گلے میں باندھا جاتا تھا. آج وہ گھنٹی غیر مسلموں کے بت خانوں میں, مندروں میں لگی ہوتی ہیں. وہ گھنٹی جو لگی ہوتی ہیں آج کے دور میں بت خانوں میں غیر مسلموں کے, وہ گھنٹی مراد ہے اس گھنٹی سے. اور اس قسم کے گھنٹی کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. جو پہلے کے دور میں گھنٹی استعمال ہوتی تھی غیر مسلموں کے بت خانوں میں, چرچوں میں, گرجا گھروں میں, وہی گھنٹی آج کے دور میں مندروں کے اندر استعمال ہوتی ہے. تو اس گھنٹی سے بچنا چاہیے, اس گھنٹی کے آواز سے بچنا چاہیے, اس گھنٹی کے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. جہاں پر اس قسم کی گھنٹی ہوگی وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں. باقی گھنٹی کی جو شکلیں ہیں, رنگ ٹون ہے, بیل ہے, ڈور بیل ہے, جو آج اس طرح سے مختلف شکلیں ہیں جو پائی جاتی ہیں, اکثر و بیشتر جگہوں پر وہ گھنٹی مراد نہیں ہے, کیونکہ اس کی شکل و صورت اس جیسی نہیں ہے بلکہ اس سے مختلف ہے, اور اس کی آواز بھی مختلف ہے, الگ ہے. تو آج کے دور میں جو اکثر و بیشتر رنگ ٹون کی شکل میں, ڈور بیل کی شکل میں
اسی طرح سے اور بھی شکل میں جو پائی جاتی ہیں گھنٹی، یہ اس گھنٹی جیسی نہیں ہے، اس گھنٹی جیسی نہیں ہے، اس گھنٹی اور اس گھنٹی میں یہ فرق ہے۔ لہذا بچنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اس طرح کی گھنٹی کی نہ آواز رکھیں اپنے موبائل میں، نہ گھروں کے اندر ڈور بیل کی شکل میں اس جیسی آواز رکھیں اور نہ اس جیسی گھنٹی رکھیں۔ اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں جو اس جیسی گھنٹی استعمال نہیں کرتے جو غیر مسلموں کے مندروں میں، بت خانوں میں لگی ہوتی ہیں۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسلام کے اندر گھنٹی رکھنے اور اس کی آواز کو استعمال کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ گھنٹی کی آواز شیطان کی آواز ہے۔ اسی طرح سے شیطان جو جن ہوتا ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے، اور کسی جاندار کے فوٹو کو رکھنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ جہاں پر جاندار کی فوٹو ہوگی وہاں پر بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح سے جہاں پر کتے کو رکھا جائے گا وہاں پر بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح سے گھنگرو ہے، گھنگرو کی آواز سے بھی منع کیا گیا ہے، گھنگرو استعمال کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بہت ساری عورتیں ہیں جو پیروں میں پائل کی شکل میں پہنتی ہیں، وہ سب منع ہے، اس طرح کی گھنگرو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ عورتوں کو تو بہرحال بچنا چاہیے اس چیزوں سے، اور اسی طرح سے گھروں میں یہ چیزیں رکھنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔